ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا ہے، صحابہ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کی عورتوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں، پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا ہے۔ یہاں تو پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی لوگ ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ کتنی ہوتی ہے؟ پورے محلے کی بھابھی ہوتی ہے، پورے گاؤں کی بھابھی ہوتی ہے۔ لڑکا گھر میں آتا ہے، اپنے دوست لوگوں کو لے کے اپنی بہن کا تعارف کراتے ہیں، یہ سب میرے دوست ہیں، اور لڑکی بیچاری وہ ہے ان کو بھی اپنا بھائی سمجھتی ہے۔ اسلام میں سمجھنے والا کوئی رشتہ نہیں، بات یاد رکھیں، اسلام میں سمجھنے والا کوئی رشتہ نہیں۔ عورت انسان کی ضرورت بھی ہے اور انسان کی تباہی کا ذریعہ بھی، مگر یہی عورت جب ایمان سے نکل جائے، جب اسلام سے نکل جائے، جب شرم و حیا سے نکل جائے، جب اللہ کی بنائی ہوئی حدوں سے، اللہ کی بنائی ہوئی لمٹس کو کراس کر دے، تو یہی عورت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ بھی بن جاتی ہے۔ یہاں کی عورت کے پیچھے اتنے نہ پڑ جاؤ کہ جنتی عورتیں تم بھول جاؤ، دنیا کی دولت اور نعمتوں کے پیچھے اتنے نہ مبتلا ہو جاؤ کہ تم اللہ کی جنت کے لیے محنت کرنا چھوڑ دو۔ آج بے حیائی فیشن ہے، آج پردہ اجنبی بن گیا، داڑھی اجنبی بن گئی، آج جھوٹ اتنا عام ہو گیا کہ سچ اجنبی بن گیا۔ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا ہے، صحابہ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کی عورتوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں، پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا ہے۔ یہاں تو پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی لوگ ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ کتنی ہوتی ہے؟ پورے محلے کی بھابھی ہوتی ہے، پورے گاؤں کی بھابھی ہوتی ہے۔ لڑکا گھر میں آتا ہے، اپنے دوست لوگوں کو لے کے اپنی بہن کا تعارف کراتے ہیں، یہ سب میرے دوست ہیں، اور لڑکی بیچاری وہ ہے ان کو بھی اپنا بھائی سمجھتی ہے۔ اسلام میں سمجھنے والا کوئی رشتہ نہیں، بات یاد رکھیں، اسلام میں سمجھنے والا کوئی رشتہ نہیں۔ اسلام تو وہ دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو زندگی پر پالا پوسا ہے تو بھی اس کا بیٹا نہیں مانا جائے۔ مسئلہ ہے یہ، کسی نے کسی کی لڑکی کو پالا ہے تو لڑکی کا جب نکاح ہوگا یا لڑکی کا جب بھی کوئی نام لیا جائے گا تو لڑکی کے اوریجنل باپ کا نام لیا، لڑکے کے اوریجنل باپ کا نام لیا جائے گا، پالنے سے وہ آپ کا لڑکا نہیں ہو جائے گا۔ جس کی اولاد ہے اس کی پراپرٹی میں اس کی سگی اولاد حقدار ہوگی۔ جس نے پالا ہے بہت محبت کرتا ہے اپنے پالے ہوئے لڑکے سے، لیکن اس کی جائیداد کا وارث نہیں ہوگا وہ لڑکا یا وہ لڑکی۔ ہمارے یہاں رشتے بنا لیے جاتے ہیں، یہ میری منہ بولی بہن ہے، یہ میرے منہ بولے بھائی ہے، پردہ ختم۔ دیور بھابھی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں، جیجا سالی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں۔ کہاں ہیں ہم، کہاں ہیں ہم، کہاں ہمارا مذہب کہاں ہے؟ وہ دینداری کہاں ہے؟ وہ صرف مسجد میں۔ میری ماں بہنوں، آج گھروں کا ماحول ایک ذرا سی لاپرواہی سے، ہماری شریعت بہت سینسٹیو شریعت ہے، اگر ہماری شریعت نے کہا ہے کہ دیور بھابھی کے بیچ میں ایک کراس، ایک لمٹ ہونی چاہیے تو وہ ہونی چاہیے، اگر وہ لمٹ نہیں ہے تو رشتے گڑبڑ ہوں گے۔ ہماری شریعت ہماری بنائی، اللہ کی بنائی ہوئی، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس میں بڑی گہرائی ہے، بہت سوچ، ہمارا دماغ وہاں تک نہیں جا سکتا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ابو دردہ سے ملنے کے لیے ان کے ساتھی سلمان فارسی آئے۔ سلمان فارسی نے دیکھا کہ ابو دردہ کی جو وائف ہے ام دردہ، وہ بالکل میلے کچیلے کپڑے پہنے ہیں، بال کئی دن سے بال میں کنگھی نہیں کی، تیل نہیں لگائے، تو پوچھا کہ کیا بات ہے، ایسا کیوں حلیہ بنا کے رکھا ہے آپ نے؟ ام دردہ جواب دیتی ہے، اے سلمان فارسی، میں کس کے لیے کپڑا اچھا پہنوں، کس کے لیے سجو دجو، کس کے لیے میک اپ کروں؟ میرے شوہر کو تو دن میں روزہ رکھنے سے، رات میں نماز پڑھنے سے فرصت ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ بیوی کی ضرورتیں کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ سلمان فارسی سمجھ گئے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آئے، اپنے دوست کو دیکھا، گلے ملے، دسترخوان بچھایا، کھانا لایا گیا۔ بولے سلمان تم کھانا کھا لو، میں روزے سے ہوں۔ بولے نہیں نہیں ابو دردہ، تمہیں بھی کھانا کھانا پڑے گا، تم کو بھی میرے ساتھ اپنا روزہ توڑ کر کھانا کھانا پڑے گا۔ نفل روزہ تھا، نفل روزہ ضرورت پڑنے پر توڑا جا سکتا ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ توڑ کے کھانا کھایا ساتھ میں۔ رات ہوئی، عشاء کی نماز کے 1-2 گھنٹے کے بعد ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہونے لگے تہجد کے لیے۔
सलमान फारसी ने कहा रुक जाइए, अभी नहीं, अभी तहज्जुद का टाइम नहीं हुआ, अभी आराम कीजिए। आधी रात हो गई, अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर खड़े हुए। सलमान फारसी ने कहा अभी आराम कीजिए, अभी तहज्जुद का टाइम नहीं हुआ है। जब रात का आखिरी पहर आया, जब रात का आखिरी टाइम आया और फजर के 1-1.5-2 घंटा पहले का टाइम आया, सलमान फारसी ने अबू दरदा को उठाया, कहा कि ये है तहज्जुद का टाइम, अब उठिए, आप आराम कर चुके हैं, अब नमाज पढ़िए। दोनों दोस्तों ने साथ में तहज्जुद की नमाज पढ़ी। तहज्जुद पढ़ने के बाद अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सलमान फारसी कहते हैं, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्त अबू दरदा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का, ऐ अबू दरदा, तेरे रब का भी तेरे ऊपर हक है। व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का, तेरी आंखों का भी तेरे ऊपर हक है। व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का, और तेरी बीवी का, तेरी घरवाली का भी तेरे ऊपर हक है। फ़आत कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, ऐ अबू दरदा, सबको सबका हक दिया करो। अल्लाह को अल्लाह का हक दो, अपनी बदन को बदन का हक दो, अपनी आंखों को आंखों का हक दो, और अपनी बीवी को बीवी का हक दो। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के ये पूरा माजरा सुनाया। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया सदक़ सलमान, सलमान ने बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल सही कहा। ये हमारा इस्लाम है। इस्लाम हमसे ये नहीं कहता बीवी को छोड़ दे, इस्लाम बच्चों को छोड़ करके इबादत करने की तालीम नहीं देता है, मगर इस्लाम ये भी नहीं कहता है कि बीवी बच्चों के पीछे इतने पागल हो जाए कि अल्लाह को भूल जाए, दीन को भूल जाए, नमाज को भूल जाए। और लोगों, आज हम दुनिया के पीछे इतना भाग रहे हैं कि आखिरत की हमारे अंदर कोई फिक्र ही नहीं है। दुनिया के अंदर इतने मुनहमिक है, बीवी बच्चों के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में, घर मकान के चक्कर में इतने पड़े हुए हैं कि हम 24 घंटे में एक बार भी अपने मालिक को, अपने रब को याद करने को तैयार नहीं। अरे घोड़े को देखो, एक घोड़ा थोड़ा सा चारा देता है, उसका मालिक उसको झुआ में भर के चारा देता है। वो घोड़ा अपने मालिक का इतना वफादार होता है कि अपने मालिक के लिए जिंदगी खपा देता है। जरा से चारे की वजह से वो घोड़ा अपने मालिक का इतना वफादार होता है। मेरा रब कुरान में कहता है, इंसानों, तुम तो उस घोड़े, उस जानवर से भी गए गुजरे हो। वो घोड़ा तो अपने मालिक का इतना वफादार है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, लेकिन ऐ इंसान, तो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। कितने लोग हैं उनकी जिंदगी में 24 घंटे में एक बार अल्लाह का नाम नहीं आता। ये दूसरी वजह है हमारी बर्बादी की, ये दूसरी वजह है हमारे दीन से दूर होने की, कि हम दुनिया के पीछे अंधे हैं। एक बात बताऊं, अल्लाह ताला ने दुनिया में अट्रैक्शन रखा है, औरत के अंदर अट्रैक्शन है, माल के अंदर अट्रैक्शन है। इस अट्रैक्शन से बचते हुए दीन पर चलना है। एक आयत करीमा पढ़ता हूं, गौर से सुनिए। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, अल्लाह फरमा रहा है कि हमने इंसानों के अंदर कुछ चीजों की ख्वाहिश रख दी है, कुछ चीजों की इच्छा सबके अंदर होती है, और कुछ चीजों को हमने अट्रैक्टिव बना दिया है, आकर्षक बना दिया है, सजा दिया है। कौन कौन सी चीजें? मिनन निसा, सबसे पहले औरत का नाम, सबसे पहले औरत का नाम। औरत इंसान की जरूरत भी है और इंसान की तबाही का जरिया भी है। आपको जानकर हैरत होगी कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इसी औरत के बारे में कहा कि दुनिया की सबसे कीमती दौलत है नेक औरत। दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरी की पूरी दौलत है, और खैर मता दुनिया अलमरतु सालिहा, और दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत। मगर यही औरत जब ईमान से निकल जाए, जब इस्लाम से निकल जाए, जब शर्मो हया से निकल जाए, जब अल्लाह की बनाई हुई हदों से, अल्लाह की बनाई हुई लिमिट्स को क्रॉस कर दे, तो यही औरत दुनिया का सबसे बड़ा फितना भी बन जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं हदीस के अंदर, फत्तकुद दुनिया वत्तकुन
وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بچو اور عورت سے بچو. گویا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اللہ کے پیارے نبی نے دنیا کے سارے فتنوں کو رکھ دیا اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں آپ نے عورت کو رکھ دیا. اتنا خطرناک عورت کا فتنہ ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے عورت کی خواہش رکھی ہے تمہاری طرف. والبنین، بچوں کی خواہش، اولاد کی خواہش. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونا چاندی کے خزانوں کی خواہش. والخیل المسومۃ، اور گھوڑے کی سواری کی خواہش. آج کے زمانے میں گھوڑے کے بجائے کار ہے. 25 لاکھ کی کار، 1 کروڑ کی کار آتی ہے اور شوقین لوگ کار خریدتے ہیں. شوق ہے سواری کا. والخیل المسومۃ، سواری کا شوق ہے. والانعام، چوپائے کا شوق ہے. ڈھیر سارے چوپائے میرے پاس ہو جائیں. آپ کھیتی کرنے والوں کو دیکھ لیں، کئی سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس مویشی ہوتے ہیں. والحرث، اور کھیتی باڑی کی خواہش ہے. اللہ کہتا ہے ان تمام چیزوں کے اندر ہم نے اٹریکشن رکھا ہے، آکرشن رکھا ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن میرے بندو یہ یاد رکھو یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، لیکن بہترین ٹھکانہ تو میرے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. یہاں کی عورت کے پیچھے اتنے نہ پڑ جاؤ کہ جنتی عورتیں تم بھول جاؤ. دنیا کی دولت اور نعمتوں کے پیچھے اتنے نہ مبتلا ہو جاؤ کہ تم اللہ کی جنت کے لیے محنت کرنا چھوڑ دو. دنیا کی تکلیفوں سے اتنا ٹینشن میں مت پڑ جاؤ کہ آخرت کی ٹینشن اور تکلیف تم بھول جاؤ. تو یہ دوسرا سبب ہے میرے بھائیو دین سے دور ہونے کا. نمبر 3، دین سے دور ہونے کا تیسرا سبب کیا ہے؟ آج آدمی دین پر عمل نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے. ماحول نہیں ہے دین کا، اور دین پر ہر طرف سے حملہ بھی ہو رہا ہے. آج بے حیائی فیشن ہے. آج گاؤں میں کوئی نوجوان لڑکا داڑھی رکھ لے، ٹخنے کے اوپر پائجامہ پہن لے تو وہ سب سے الگ نظر آتا ہے، کیونکہ سب بغیر داڑھی والے ہیں، سب لمبی لمبی ٹراؤزر اور پینٹ پہننے والے ہیں. کوئی مسلمان لڑکی اور عورت کسی کا شادی میں نقاب میں چلی جائے، پردے میں چلی جائے تو وہ سب سے الگ مانی جاتی ہے. دیکھو یہ ہمارے یہاں نقاب میں آئی. آج پردہ اجنبی بن گیا، داڑھی اجنبی بن گئی. آج جھوٹ اتنا عام ہو گیا کہ سچ اجنبی بن گیا. لیکن میری پیاری ماں بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ میرے پیارے نبی کا وعدہ ہے، اگر تم نے ایسے دور میں بھی دین پر عمل کیا، جبکہ دین پر عمل کرنے کو عجیب نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، دین پر عمل کرنے والے اجنبی بن گئے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے اجنبیوں، تمہیں گھبرانے کی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ جنت دے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بدأ الاسلام غریبا، اسلام جب شروع ہوا تھا تب بھی اجنبی تھا. جب میرے نبی نے 1400 سال پہلے جب مکہ میں اسلام کا اعلان کیا تھا تب بھی دنیا کی نظر میں اسلام ایک بالکل اجنبی دین تھا، اسلام پہ چلنے والے بالکل اجنبی لوگ تھے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اسلام شروع ہوا تب بھی اجنبی تھا. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، اور آگے چل کر کے بھی یہ اسلام اجنبی بن جائے گا. ایک ایسا دور بھی آ جائے گا جب اسلام پر عمل کرنے والے دنیا کی نظر میں اجنبی بن جائیں گے. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر دین پر عمل کرنے والے اجنبی بن جائیں تو گھبرانا نہیں. فَطُوبَى، ان کے لیے جنت ہے. طوبہ جنت کے پیڑ کا نام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے اجنبیوں کو جنت ملے. میری پیاری ماں بہنوں، اگر اسلام نے آپ کو پردے کا حکم دیا ہے تو دنیا کی تمام عورتیں پردہ کریں یا نہ کریں، لیکن ایک مسلمان، ایک ایمان والی عورت تب بھی پردہ کرے گی. آج ہم لوگ کہتے ہیں ماحول بہت خراب ہے، مولوی صاحب ماحول بہت خراب ہے. ماحول ہم سے اور آپ سے بنتا، ہم خراب ہوئے تب ماحول خراب. ورنہ ساؤتھ افریقہ کا کرکٹر ہے ہاشم املہ، ساؤتھ افریقہ کا بہترین کرکٹر ہے، لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے، لیکن اس کے چہرے پر آج بھی شریعت کے مطابق داڑھی ہے. اس کی عورت، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ
اس کے مقابلوں میں جاتی ہے اور مکمل فل نقاب میں ہوتی ہے، جبکہ وہ ساؤتھ افریقہ کا رہنے والا ہے جہاں نقاب اور پردہ بہت دور کی چیز ہے۔ جس کو پردہ کرنا ہوتا ہے وہ عورت امریکہ میں بھی پردہ کرتی ہے، جس کو نہیں کرنا ہے وہ 12 گاؤں کے اندر بھی نہیں کرتی۔